اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارریئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، دین اسلام کے بہت سے جنگجوؤں کے قصے ہم نے سنے ہیں، مگر ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ ہم نے صحابیات یا خاتون جنگجوؤں کے بارے میں زیادہ تر تذکرہ نہیں سنا۔ میں نے کچھ دن پہلے خولہ بنت ازوار کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی۔ آج میں اسی سلسلے کی ایک اور کڑی سامنے لے کر آئی ہوں اور ایک ایسی صحابی خاتون کی تاریخ پیش کروں گی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہی ہوں حضرت ام عمارہ بنت قعب کی۔ احد کے میدان میں جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا۔ ایک غلطی سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ شکستہ دل مسلمانوں میں انتشار اور بدنظمی پھیلی ہوئی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مورچے میں کھڑے مسلمانوں کو آوازیں دے کر بلا رہے تھے۔ زخموں سے چور قریش سے تعلق رکھنے والے دو صحابہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لیے شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایسے میں دشمن کے ایک گروہ موقع غنیمت جان کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی ناپاک تلواریں جس میں اطہر کو چھوتیں، ایک تیز دھار چمکتی شمشیر نہایت برق رفتاری کے ساتھ درمیان میں حائل ہو گئی، جس پہ کفار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی۔ اس نازک ترین موقع پر دشمن کے تیروں کی بچھاڑ کے درمیان بہادری اور دلیری کا یہ لازوال کارنامہ انجام دینے والی جلیل القدر صحابیہ حضرت ام عمارہ بنت قعب تھیں۔ اس جنگ میں ان کے جسم پر 12 زخم آئے۔ احد کی کہانی حضرت ام عمارہ کی زبانی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں احد کے دن صبح ہی سے میدان جنگ میں دیگر صحابیات کے ساتھ مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب جنگ کا پانسا پلٹا تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مورچے کے باہر تنہا کھڑے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی مشق پھینکی اور بیان سے تلوار نکال کر حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دوڑ پڑی۔ میری شمشیر آبدار اپنی وفادار کے جوہر دکھانے کو بے قرار تھی۔ میں حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں جانب آگے بڑھ کر کفار پر وار کر کے انہیں حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے روکتی رہی، لیکن پھر اچانک عبداللہ بن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر دیا۔ میں نے لپک کر پیچھے سے اس پر وار کیا تو واپس پلٹا اور مجھ پہ حملہ کر دیا، جس سے میری گردن سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو گیا۔ اس کے باوجود میں نے اس پر متعدد وار کیے، لیکن وہ زرہ پہنے ہوئے تھا۔ پھر میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا اور وہ گھاٹی میں جا گرا۔ اسی اثناء میں حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ چکے تھے۔ میرے گہرے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند میرے بیٹے سے فرمایا، اے ام عمارہ کے فرزند، اپنی والدہ کی خبر لو۔ اس پر بیٹا دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور مرہم پٹی کی۔ جنت میں حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی تمنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عمارہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، آج ام عمارہ نے سب بہادروں سے زیادہ بہادری دکھائی۔ ابن کمیہ ان کے خوف سے بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد کے دن میں نے ام عمارہ کو اپنے دائیں بائیں لڑتے ہوئے پایا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان پر اپنا رحم فرمائے۔ میری والدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، انہیں جنت میں میرے رفقا میں شامل فرما دے۔ ام عمارہ نے کہا، اب مجھے دنیا میں کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ انہیں نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق سر کے بال منڈوانے کروا کر اپنے منہ مبارک کھجور کے ایک درخت پر رکھ دیے۔
یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس درخت کے پاس جمع ہو گئے اور ان بالوں کے حصول کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی ان میں سے چند بال حاصل کر لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی مریض کو پلاتی تو اللہ پاک اسے صحت عطا فرما دیتا۔ حضرت عمارہ کا اصل نام نصیبہ بنت قاب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم ہے، لیکن اپنی کنیت عمارہ سے مشہور ہیں۔ ان کا تعلق انصار کے مشہور قبیلے بنو خزرج کی شاخ بنو نجار کے خاندان بنو مازن سے ہے۔ والدہ رباب بنت عبداللہ کا تعلق بھی بنو خزرج سے تھا۔ حضرت عمارہ کا پہلا نکاح چچا زاد حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک عبداللہ بن زید اور دوسرے حبیب بن زید۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شامل تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح حضرت غزیہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ وہ بھی بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ اس سے تمیم اور خولہ پیدا ہوئے۔ حضرت عمارہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ یہ ان 2 خوش نصیب خواتین میں سے تھیں جنہوں نے بیعت عقبہ میں شرکت کی اور مکہ مکرمہ میں رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ دوسری خاتون حضرت اسماء بنت عمرو تھیں۔ یمامہ کے ایک پرتعیش مکان میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ دار مسلمہ کذاب اپنے خوشامدی مصاحب کے ساتھ برجمان تھا کہ اچانک گرد و غبار میں اٹا ایک خوب رو نوجوان اندر آ گیا۔ حلیہ بتا رہا ہے کہ لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے۔ نوجوان: تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ مسلمہ نوجوان کو گھورتے ہوئے مخاطب ہوا: میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ خط پڑھتے ہی مسلمہ کے مکروہ چہرے پر وحشت ٹپکنے لگی اور اس نے حکم دیا: قاصد کو زنجیروں میں جکڑ کر عقوبت خانے میں ڈال دو۔ کچھ دن بعد مسلمہ نے شہر کے کچھ معززین جمع کیے۔ زخموں سے چور نوجوان کو لایا گیا اور پھر وہ بولا: نوجوان، تم کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ تشدد سے زخمی نوجوان نے جواب دیا: ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ مسلمہ نے دوسرا سوال کیا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ نوجوان نے جواباً کہا: میرے کان تمہاری بات سننے سے قاصر ہیں۔ اس جواب نے مسلمہ کو آگ بگولا کر دیا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا: اس کا ایک بازو کاٹ دو، اور بازو کاٹ دیا گیا۔ شقی القلب مسلمہ نے اپنا سوال دہرایا تو پھر وہی جواب ملا: دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر ایک ایک کر کے دونوں ٹانگیں بھی کاٹ دی گئیں۔ لیکن نوجوان کی زبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں کی گواہی دیتی رہی۔ عزیمت، استقامت، حق پرستی اور شجاعت کی ایمان افروز تاریخ رقم کرنے والے یہ نوجوان قاصد حضرت عمارہ کے لخت جگر حضرت حبیب بن زید تھے، جو پہلے شہید ختم نبوت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت عمارہ کو ان کی شہادت کی اطلاع دی گئی تو صبر و استقامت کی پیکر اس عظیم مجاہدہ نے فرمایا: میں نے اسی دن کے لیے اسے جنا تھا۔ 11 ہجری میں خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ایک لشکر یمامہ میں روانہ کیا۔ حضرت عمارہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید کے ہمراہ اس لشکر میں شامل تھیں۔ جنگ میں شکست کے آثار دیکھ کر مسلمہ قلعہ بند ہو گیا، لیکن حضرت براء بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصیل پھاند کر قلعے کا آہنی دروازہ کھول دیا اور مسلمان فوج اندر داخل ہو گئی۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بپھری شیرنی کی طرح مسلمہ کو ڈھونڈتی پھر رہی تھیں۔ مسلمہ بدحواس ہو کر بھاگا، لیکن عمارہ کی برچھی اور عبداللہ بن زید کی تلوار اسے زخمی کر چکی تھی۔ اس نے ایک قریبی باغ میں پناہ لی، جہاں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ یوں جھوٹی نبوت کا دعوے دار اپنے 17,000 لوگوں کے ساتھ واصل جہنم ہوا۔ اس معرکے میں حضرت عمارہ کے جسم پر 11 زخم آئے اور وہ اپنے ایک بازو سے بھی محروم ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران جہاد اور مدینہ منورہ واپسی پر جس تندہی کے ساتھ ان کے کٹے بازو اور زخموں کا علاج کیا، اس سے وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ جب تک حیات رہیں ان کی تعریف کرتی رہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایران سے مال غنیمت آیا، جس میں ایک نہایت عمدہ، نفیس اور قیمتی شال بھی تھی۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ بیش قیمت ریشمی شال حضرت عبداللہ بن عمر کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یا پھر اپنی اہلیہ ام کلثوم بنت سیدنا علی کو تحفتاً دے دیں، لیکن امیر المومنین نے فرمایا یہ چادر میں اس خاتون کو دوں گا جو اس کی مستحق ہیں، اور وہ ہیں حضرت ام عمارہ بنت قعب۔ میں نے رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا کہ غزوہ احد کے دن جب بھی میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو دیکھا، وہ میری حفاظت کے لیے ڈھال بنی رہیں۔ خلیفہ وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی خدمت میں شال پیش کی۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عمارہ کے گھر تشریف لائے۔ کھانے کا وقت تھا، لہٰذا انہوں نے کھانا پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام عمارہ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے پاس اگر کچھ کھایا جائے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کی مزاج پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ام عمارہ نے غزوہ احد اور جنگ یمامہ کے علاوہ صلح حدیبیہ، عمرہ القضاء، فتح مکہ اور جنگ حنین میں بھی شرکت کی۔ وہ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت تک حیات تھیں، تاہم انہوں نے زندگی کے آخری حصے میں خود کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا اور لوگوں سے کم ہی ملاقات کیا کرتی تھیں۔ بعض کتب کے مطابق ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی، تاہم تاریخ وفات سے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔